بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے راضی رہے۔ محترم دوستو، آج جو میں آپ کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں وہ بات قرض کے بارے میں کروں گا، کیونکہ اکثر اور بیشتر یہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ بھائی فلانی نے مجھ سے پیسہ لیا تھا یا کوئی اور چیز دی تھی بطور قرضہ کے، لیکن وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دے دیا، خوشی سے اس نے لے لیا، اس کے وقت پر آپ کام آ گئے، لیکن جب واپس دینے کا ٹائم آتا ہے تو وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چھپ کر بیٹھتے ہیں یا دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھوکے باز کے لیے بڑی وعید فرمائی ہے، فرمایا کہ جو کسی کو دھوکہ دے، من غشنا فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں، یعنی میری اتباع کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس بات کو ہم نے یاد رکھنا ہے، ہم نے سوچنا ہے کہ اگر ہم کسی بندے کو قرض دیتے ہیں، اس کو وقت جو دیتے ہیں اس وقت پر اس کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ اگر ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، کم از کم اس کو بولیں کہ یار میرا یہ وقت تھا لیکن مجھے یہ کام میرا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے میں نے یہ آپ کا قرضہ ابھی تک نہیں لوٹانا ہے، کچھ دن اور مہلت دے دیجئے، بڑے پیار اور محبت سے۔ لیکن اکثر کیا ہم کرتے ہیں کہ بھئی قرضہ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، فند بازی کرتے ہیں، چوری چھپے بیٹھتے ہیں، اس بیچارے کی پریشانی ہوتی ہے اور اس پریشانی میں آپ اس کا حل ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے میرا فلانی کے پاس کوئی چیز ہے، میرا فلانی کے پاس پیسہ ہے، وہ دے گا، میرا یہ کام ہوگا۔ لیکن ہم اس کے ساتھ دھوکہ بازی کریں گے تو یہ بہت بڑا خطرناک چیز ہے۔ اکثر اور بیشتر شکایتیں جو آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہے کہ پرسوں ہی ایک بندہ آیا، اس نے فلانے کسی کو پیسے دیے تھے ادھار، اس نے جب واپس دینے کا ٹائم آیا اور لڑائی ہو گئی، پھر لڑائی ہونے کے بعد ایک دوسرے کے اوپر کانگریوں کا وہ جنگ ہو گیا، پھر یہاں پہنچ گئی مسئلہ کی کورٹ میں کیس چلا گیا۔ تو وجہ یہ ہوئی، وہ چاہے کوئی بھی بندہ ہو نہ کوئی اور ہو، لیکن غریب ہو اس کا کم از کم خیال رکھنا چاہیے، قرض دار ہو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی سخت وعید فرمائی، فرمایا اے میرے صحابوں کے سامنے، جس کا مفہوم خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اے میرے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابوں سے یہ مخاطب فرمایا کہ ہاتھ کیوں اپنے ماتھے پہ مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کیوں کیا؟ سب خاموش ہو گئے، ہاں یہ کیا ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے، یہ عمل کیوں کی، وجہ کیا ہوئی؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کا قرض دیا ہو، جس نے کسی کا قرض دیا ہو، پھر اس قرض کی ادائیگی نہیں کی اور ایسی حال میں موت آ گئی اور وہ اس دنیا فانی سے چلا گیا، فرمایا جس کا مفہوم یہ فرمایا وہ ایسا ہے جیسے کہ اللہ کے راستے میں وہ نکلا اور جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا، جہاد کیا، شہید ہو گیا، پھر زندہ ہو گیا، پھر شہید ہو گیا، پھر زندہ ہو گیا، پھر شہید ہو گیا، یہاں تک کہ وہ زندہ ہوتا رہا، شہید ہوتا گیا، لیکن وہ قرض جو تھا، وہ قرض کہا کہ وہ پھر بھی کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اتنی خطرناک سخت وعیدیں ہیں، اس لیے مجھے بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے، اگر ہم کسی سے تعلقات ہے، لین دین کا معاملہ ہے، ان کا خاص خیال رکھا جائے، کسی کا 1 روپیہ بھی نہ کھائے، کیونکہ روز محشر میں اگر ہم نے کسی کا پیسہ کھایا ہو، چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، اپنے اعمال دینے پڑیں گے دوستو۔ اس لیے ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے، جس سے بھی ہمارا کاروبار ہے، تجارت ہو یا کوئی اور کام ہو، لیکن کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی سے قرضہ لیا ہو، اس کی قرض کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اگر ایسا ہوا کہ ہماری موت آ گئی، بتاؤ پھر ہمارے اعمال کہاں گئے؟ پھر روز محشر میں اگر کچھ نیک اعمال ہوں گے وہ قرض دار لیں گے، وہ لوگ لیں گے، ہم پھر خالی ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایسے حال میں، ایسے دور کے اندر جو ہم یہ کام کرتے ہیں، کسی کا پیسہ، کسی کا روپیہ، یہ جو چیزیں ہم لے رہے ہیں پھر ان کو واپس نہیں دیتے، وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تاکید نہیں کی ہے کہ آپ کسی کو تکلیف پہنچاؤ، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خود کو تکلیف سہنا پڑے وہ سہ لو، لیکن دوسروں کو آسائش پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔